اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله۔ اذان محترم مومنین اور مومنات، سیرت معصومین ائمہ اطہار علیہم السلام کے اعتبار سے جس سلسلے کا آغاز کیا گیا تھا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ہمارا بیان شہزادی کونین دختر پیمبر حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد بی بی کے اعتبار سے کچھ بیان آپ کی خدمت میں پچھلی نشست کے اندر پیش کیا گیا تھا۔ آج جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ سے کچھ پہلو اس اعتبار سے کہ آپ نے فقراء کی کس طرح سے مدد فرمائی، پڑوسیوں کا کیسے خیال رکھا، اور کچھ دعائیں کہ جو آپ کو تعلیم دی گئیں، اور کچھ وہ دعائیں کہ جو آپ نے تعلیم دیں ہمارے اور آپ کے لیے، ان کا ذکر عربی عبارت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو آج کے تک حاصل کیا جائے گا۔ جو پہلی بات کہ جس سے ہم اس دوسرے حصے کا بی بی کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آغاز کرنا چاہیں گے، وہ دلیل یا وہ دلائل کہ جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے عصمت کبریٰ کے اعتبار سے بیان کیے گئے۔ معصومین ایک دائرہ ہے عصمت کا کہ جو عصمت صغریٰ ہے، اور ایک دائرہ ہے عصمت کا جسے عصمت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ عصمت کبریٰ کے اندر معصوم اور کون سی عصمت؟ عصمت کبریٰ۔ اس میں اس دائرے کے اندر صرف 14 افراد، اس دائرے کے اندر صرف 14 ہستیاں بحکم پروردگار عالم موجود ہیں، یعنی کہ رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب سیدہ اور 12 امام۔ یہ 14 ہستیاں عصمت کبریٰ کے درجے پر ایسے فائز ہیں کہ اس دائرے کے اندر یہ 14 ہی ہیں۔ پھر آتا ہے عصمت کبریٰ سے سب سے قریب ترین دائرہ، کہ جس دائرے کے اندر عصمت صغریٰ کے حامل وہ افراد اور وہ ہستیاں شامل ہیں، کہ جن میں جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی شامل ہیں، سرکار حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور بہت ساری ہستیاں اس اعتبار سے ہمیں ملتی ہیں کہ جن کا نام عصمت صغریٰ کے اعتبار سے، اور وہ ہستیاں کہ جو معصومین سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ عصمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اعتبار سے جو دلائل ہو سکتے ہیں، ان میں چند ایک دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کرتے ہیں۔ پہلی دلیل بی بی کی عصمت کبریٰ پر، بی بی کی عصمت پر قرآن کریم کی آیت سے، نص صریح قرآن جسے کہا جا سکتا ہے۔ کون سی آیت؟ آیت تطہیر۔
وہ آیت تطہیر کے جسے جناب جبریل امین حکم خدا سے لے کر نازل ہوئے اور بیت الشرف میں تشریف لے کر آتے ہیں. اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ موجود ہیں چادر کے نیچے، رسول اللہ ہیں چادر کے نیچے، مولا امیر ہیں چادر کے نیچے، اور امامین حسنین الہمامین یہ دو امام بھی چادر کے اندر موجود ہیں. پنجتن پاک چادر کے اندر ہیں، اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے جناب جبریل کو اس آیت کو لے جانے کا حکم دیا. جناب جبریل یہ آیت یعنی کہ آیت تطہیر لے کے نازل ہوئے اور پڑھ کر سنائی چادر کے اندر جا کے کہ ان اللہ یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. کہ اللہ پروردگار عالم آپ کو سلام عرض کرتا ہے، اپنی تحیت کو، اپنی بارگاہ سے آنے والے سلام و اکرام کو اور تفضل کو آپ سے مخصوص کرتا ہے. وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے، میں نے یہ سورج نہیں بنایا، میں نے یہ چاند نہیں بنایا، میں نے یہ زمین نہیں بنائی، میں نے یہ آسمان خلق نہیں کیا، میں نے یہ سمندر کے دریا، سمندر کی سبیلیں، دریاؤں کی سبیلیں نہیں بہائیں، میں نے آسمان کا شامیانہ خلق نہیں کیا، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے سمندروں میں کشتیاں نہیں چلائیں، مگر یہ کہ اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، مگر ان 5 کی محبت میں کہ جو چادر کے نیچے جمع ہیں. ہم تحت الکساء، یہ کہنے کے بعد جناب جبریل تشریف لے کر آئے چادر کے اندر، اور آنے کے بعد کہا کہ پروردگار عالم یہ آپ سے فرماتا ہے، اے پنجتن پاک پروردگار عالم آپ سے یہ کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ ہر رجس کو آپ سے دور رکھے. رجس اہل بیت سے دور ہے. اہل بیت تو پہلے ہی سے رجس سے دور تھے اور ہیں اور رہیں گے. یعنی کہ یہ اگر اس طرح سے ترجمہ کیا جائے کہ اے اہل بیت رجس آپ سے دور ہے، اور اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ آپ رجس سے دور ہیں، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو آیت تطہیر کے نازل ہونے سے اہل بیت اطہار پاک نہیں ہوئے، بلکہ اہل بیت اطہار پہلے ہی سے اتنے پاک تھے، اتنے پاک تھے، اتنے پاک تھے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ آپ تو بہت پاک ہیں، آپ کبھی رجس کے قریب جانے کا تصور بھی نہیں کریں گے، لیکن عین ممکن ہے کہ کوئی رجس آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے، تو میں یہ فیصلہ سنا رہا ہوں آج ہی سے قیامت تک کے لیے کہ کوئی رجس کبھی آپ کے قریب بھی نہیں آ پائے گا، چاہے کتنی کوششیں کیوں نہ کر لے. یعنی کہ رجس آپ کے ساتھ مکس نہیں ہوگا. جو نجاست ہیں، دناست ہیں، برائیاں ہیں، ناپاکیاں ہیں، ناپاکیزگیاں ہیں، یہ سب اہل بیت اطہار سے پروردگار عالم نے دور رکھی ہے. اور جو رجس اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور ہے تو اہل بیت اطہار ویسے ہی پاک ہیں جیسے ان کے پاک رکھے جانے کا حق ہے، جیسے وہ پاک تھے ویسے ہی پاک ہیں اور رہیں گے. لہٰذا پاک ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معصوم کہتے ہیں. لہٰذا یہ معصوم ہے. مگر یہ معصوم جو ہیں یہ کیسے معصوم ہیں؟ ایسے معصوم ہیں کہ یہ ہر چیز کا اثر جانتے ہیں، ہر چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں. ایک مرتبہ یہ کہا جائے کہ بھائی اللہ نے پاک کر دیا تو انہوں نے پاک رہنا ہی تھا نا، تو اللہ نے انہیں پاک کیا یا اللہ نے انہیں پاک رکھا؟ اللہ نے انہیں پاک رکھا ہے. اللہ نے انہیں ایسے پاک رکھا ہے کہ اب کوئی چیز انہیں خراب نہیں کر پائے گی. اب اس کے اندر فقط ایک چھوٹی سی بات جو عموماً سوال کیا جاتا ہے، چونکہ عصمت جناب سیدہ کی بات آ گئی تو عصمت ہی کے اعتبار سے بس 1-2 جملے اور اس کے بعد ہم بات کو فوراً آگے بڑھا دیں گے کہ کیا کمال ہوا پھر نعوذ باللہ من ذالک ائمہ اطہار علیہ السلام کا. اللہ نے ان کو پاک کر دیا، اللہ نے انہیں پاک کیا نہیں، اللہ نے انہیں پاک رکھا. وہ پاک تو تھے، انہوں نے خود اپنے آپ کو پاک رکھا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اختیار اہل بیت اطہار کے پاس ہے. معصوم جانتے ہیں، امام جانتے ہیں، جناب سیدہ جانتی ہیں کہ کیا اچھی چیزیں ہیں کیا بری چیزیں ہیں، جانتے ہم بھی ہیں، مگر بری چیز ہونے کے باوجود، اس کا علم رکھنے کے باوجود بھی اس میں اپنے ہاتھ میلے کر لیتے ہیں. مگر ائمہ اطہار علیہ السلام ایسے پاک ہیں اور ان کا علم اس یقین پر ہے کہ وہ کبھی بھی کسی برائی کے قریب تک نہیں جائیں گے. ہم اور آپ
اس چھوٹے سے لیول کے اوپر تو سمجھتے ہیں کہ اگر آگ میں ہاتھ ڈال دیں گے تو ہاتھ جل جائے گا، اگر چھری کو اپنے انگلیوں پہ پھیر لیں گے تو ہاتھ کٹ جائے گا، اگر اونچی عمارت سے چھلانگ لگا دیں گے تو موت واقع ہو جائے گی، اتنا تو معلوم ہے، اور اسی وجہ سے ہم نہیں لگاتے۔ بس اسی کو بالکل بلند اور اس کی معراج پر، اس کی چوٹی پر لے جائیے تو وہ علم آ جاتا ہے کہ جسے حق الیقین کہا جاتا ہے۔ علم جب بڑھتا ہے تو یقین، یقین جب بڑھتا ہے تو عین الیقین اور حق الیقین۔ حق الیقین تک جو افراد پہنچ گئے، جو موجود ہیں، جو اس یقین کی منزل پر فائز ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام، وہ جانتے ہیں اس بات کو بہت اچھی طرح سے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کی پسند ناپسند کیا ہے، اس کی مشیت کو ان سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں، لہٰذا وہ وہی کرتے ہیں، ویسا ہی کرتے ہیں جیسا اللہ نے چاہا ہے، اور اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ اب ایک تو دلیل یہ ہو گئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عصمت کی کہ آیت تطہیر پروردگار عالم نے سورۃ الاحزاب کی جو آیت نمبر 33 ہے اسے نازل فرمایا، تو یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حق میں اور آپ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک تو یہ دلیل ہو گئی۔ ایک یہ دلیل ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، جو ہم نے سرنامہ کلام میں جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ فرماتے ہیں حضور گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ محمد مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے۔ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ محمد مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے تو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ہیں، ہر اس خصوصیت کا بھی ٹکڑا ہے جناب سیدہ، ٹھیک ہے۔ اگر جناب رسالت مآب خلق عظیم پہ فائز ہیں تو اس کا ٹکڑا جناب سیدہ ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں تو اس معصوم ہونے کی اور اس عصمت کا ٹکڑا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ لہٰذا بی بی کی عصمت پر ایک اور دلیل، جس طرح سے آیت تطہیر کے اندر انہیں پاک رکھنے کے ذریعے سے معصوم ہونے کی ہمیں دلیل ملی، اسی طرح سے رسول اللہ کا ٹکڑا ہونے کے اعتبار سے یہ دلیل ہمارے پاس ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی معصومہ ہیں۔ ایک اور دلیل یہ کہ ان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب لغضبها، کہ پروردگار عالم راضی ہوتا ہے جناب سیدہ کی رضا سے اور وہ غضبناک ہوتا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے غضب سے۔ اگر سیدہ ناراض تو اللہ ناراض، اگر سیدہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہیں۔ ہم سارے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس رب کو راضی کر لیں، اور رسول کیا فرماتے ہیں، اگر تم نے سیدہ کو راضی کر لیا تو سمجھ لو کہ اللہ کو راضی کر لیا، اور ہم کیا سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم نے سیدہ کو ناراض نہیں کیا تو سمجھو تم نے اللہ کو بھی ناراض نہیں کیا، اور اگر تم نے سیدہ کو ناراض کر دیا تو گویا سمجھو کہ تم نے اللہ کو بھی ناراض کیا۔ ایسی پاک ہستی کہ جس کی رضا اللہ کی رضا ہو جائے، جن کا غضب اللہ کا غضب ہو جائے، وہ کتنی معصومہ ہوں گی، اس بات کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ایک اور دلیل یہ تھی، اور اس کے بعد دلیل یوں ہے کہ ان اللہ، یہ تو ایک دلیل ہو گئی۔ اس کے بعد رسالت مآب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانا حدیث ثقلین کی صورت کے اندر کہ جو آخری خطبہ ہے رسول کا، خطبہ مطلب جو حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، جس میں غدیر کے مقام پر رسول نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں حضور گرامی قدر یہ فرما رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، آگاہ ہو جاؤ کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ تو وہ دو چیزیں کہ جن دو چیزوں کے حوالے کر کے اپنی امت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، ان دو چیزوں میں سے ایک چیز اطرت اہل بیت ہیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس اطرت کا حصہ ہیں کہ جیسے قرآن پاک ویسے اہل بیت اطہار پاک ہیں، اور جیسے ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے اسی طرح سے ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو فالو کرنا ہے۔ ہم بات کو اب آگے بڑھائیں تو یہ بات تھی دلائل عصمت حضرت زہرا المرضیہ المحدثہ بتول سلام اللہ علیہ۔ اب آ جائیے بی بی نے کس انداز سے فقراء کی معاونت فرمائی، کیسے مواقع تھے،
بی بی کو جب علم ہوتا تھا کہ کسی شخص کے گھر میں، کسی خاتون کے گھر میں آٹا نہیں ہے، تو بی بی چکی میں جو اور گندم کو پیسا کرتی تھی، اور جو آٹا اس سے میسر آتا تھا اس سے بی بی اسے گوندھ کر اسے عجین کرتی تھی، ٹھیک ہے، اس کا آٹا بناتی تھی۔ آٹا تیار کرنے کے بعد، اس آٹے کو گوندھ لینے کے بعد شہزادی کونین اس کے گھر بھجوا دیا کرتی تھی۔ چکی پیسنا کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا، مگر پھر بھی رسول کی بیٹی، کائنات کی شہزادی، سیدۃ نساء العالمین، کائنات کی عورتوں کی سردار، چکی چلا کے اس میں جو اور گندم کو پیس کے اس آٹے کو گوندھ کے تیار کر کے بھیجا کرتی تھیں ان لوگوں کے گھر کہ جو لوگ آٹا نہیں رکھتے تھے روٹیاں تیار کرنے کے لیے اور اپنی گزر بسر کرنے کے لیے۔ سلام اللہ علیہ، ہمارے لاکھوں سلام اور لاکھوں درود ہو پروردگار عالم کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات پر۔ اور صرف ایسا ہی نہیں کہ بی بی آٹا تیار کر کے بھجوایا کرتی تھیں، بلکہ اپنی پشت پر مشکیزے کو رکھ کے یا اپنی پشت پر اس ظرف کو رکھ کے لے جایا کرتی تھیں ان بوڑھے اور ضعیف و نادار لوگوں کے گھر پانی، کہ جو لوگ باہر نکل کے خود پانی بھر کے اپنے گھر نہیں لے جا پاتے تھے، نہیں لے جا سکتے تھے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ آپ اپنی پشت پر اس مشکیزے کو یا اس ظرف کو رکھ کے خود تشریف لے جاتی تھیں اور اس ضعیف یا ضعیفہ کے گھر پہنچاتی تھیں کہ جو لوگ پانی کا انتظام اپنے لیے نہیں کر پاتے، دوسرا بھی ان کی مدد نہیں کرتا تھا۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان کی اس طرح سے مدد فرمایا کرتی تھیں۔ بی بی، اب آپ دیکھیے، گھر میں فاقہ، اور اس فاقے کو دور کرنے کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جتنا گھر میں راشن، جتنا گھر میں سامان، جتنا گھر میں سودا سلف موجود ہو، اس پر گزارا کیا کرتی تھیں جناب سیدہ، اور کبھی اپنے شوہر نامدار مولا کائنات امیر ممکنات حلال مشکلات علیہ السلام سے نہیں کہتی تھیں، ماں سوائے اس مرحلے کے کہ جب صورتحال اتنی دگرگوں ہو جایا کرتی تھی، جیسے کہ ایک مرتبہ ہوا 2 دن گزر گئے، حسنین علیہ السلام نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اب مجھے بتائیے، اگر امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے نہیں کھایا ہوگا تو کیا جناب سیدہ نے کھا لیا ہوگا؟ یا جناب سیدہ نے تو اپنا نوالا تک حسنین علیہ السلام کو کھلا دیا ہوگا؟ تو جتنے حسنین بھوکے ہیں اس سے زیادہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھوک کے عالم میں، جوع کے عالم میں۔ لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھوکی ہوں، فرمایا حسن و حسین بھوکے ہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام کچھ جو لے کر آئے، اور اس کے بعد بی بی نے اس آٹے کو پیسا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ شہزادے مریض ہوئے، بیمار ہوئے، اور اس بیماری سے افاقے کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے نظر فرمائی کہ اگر میرے بیٹے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ نظر کرتی ہوں، اپنے اوپر واجب کرتی ہوں کہ میں روزے رکھوں گی، 3 دن روزے رکھیں گے۔ 3 روزوں کی نظر کی جناب سیدہ نے بھی، مولا کائنات علیہ السلام نے بھی، اور پھر گھر کے ہر فرد نے۔ اب ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ پہلے دن دروازے پہ دستک ہوئی، اسی وقت کہ جس وقت اہل بیت اطہار یہ پنجتن پاک بیٹھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام یعنی کہ مولا کائنات امام حسن امام حسین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور افطار کرنے والے، دروازے پہ دستک ہوئی۔ یتیم ہے کوئی کہ جو ہے کوئی اس گھر میں کہ جو یتیم کو کھانا کھلائے؟ جناب سیدہ نے اپنی روٹی الگ کی، ایک ایک کر کے سب نے اپنی اپنی روٹیاں رکھ دیں، اور وہ روٹیاں لے جا کے ان کو دے دیا گیا، پانی اور نمک کے ذریعے سے افطار کر لیا گیا۔ دوسرا دن دروازے پہ اسی وقت دستک ہوئی، ہے کوئی کہ جو اسیر کو کھلائے، اس کا پیٹ بھرے، کھلا دیا گیا۔ ہے کوئی کہ جو مسکین کو کھلائے۔ جب سب نے اپنی اپنی روٹیاں دے دی، اب یہ کمال
اس طرح ایثار، کمال ایثار، ایسا ایثار اور ایسی قربانی کہ ہر کوئی اپنی حصے کی روٹی دے رہا ہے. جناب سیدہ نے بھی دے دی، مولا کائنات نے بھی دے دی. اب پروردگار عالم نے حکم دیا جبریل کو، جاؤ جا کے یہ آیت نازل کرو، اور آیت لے کے جناب جبریل پہنچے، اور وہ سورہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، وہ پھر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا لا نطعمکم لوجہ اللہ انما نطعمکم استغفر اللہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انما کلمہ حصر ہے، ہم صرف اور صرف اگر کھلا رہے ہیں نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اور صرف پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے جزا کی خواہش رکھتے ہیں، نہ تم سے اس بات تک کی ایکسپیکٹیشن اور امید رکھتے ہیں کہ تم ہمیں شکریہ ادا کرو، ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے. اب ذرا اس بات کا اندازہ کیجئے کہ ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ کہ جس کے اندر اگر ہم چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں نا، چھوٹی سی بھی نیکی، اور ویسی نیکی کہ جو ہمیں اصولاً کرنی ہی چاہیے، اس کے بعد بھی ہم اتنی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھا ہم نے کتنی بڑی اس کی مدد کی. کیونکہ بڑی مدد کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. اگر آپ بڑی مدد کسی کے پاس بڑی مدد کا سوال لے کر جائیں تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی اتنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ تو آپ کو مختلف جگہوں سے کرنا پڑے گا ارینج، آپ تھوڑا ان سے لے لیں، تھوڑا ان سے لے لیں. یہ ہوتا ہے نا جب بڑی مدد کوئی طلب کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو یہ جواب ملتا ہے. لیکن چلے تھوڑی سی صحیح کر لیں، لیکن اس کے بعد انسان کا یہ کہنا کہ ہم نے اس کی اتنی بڑی مدد کی، اور یہ کہنا کہ اس نے پلٹ کر پوچھا تک نہیں، یہی ہوتا ہے. اس نے پلٹ کر پوچھا تک نہیں، آپ نے اس کے لیے کی تھی تو اس سے شکریہ لے لیجئے. اگر آپ نے اس کے لیے نیکی نہیں کی تھی، نیکی آپ نے کسی بڑی ذات کے لیے کی تھی، تو پھر انتظار کیجئے، وہ آپ کو اجر ضرور دے گا. اور جو آخرت میں اجر ملے گا وہ تو الگ ہے، وہ جدا ہے. جو دنیا میں آپ کو اجر ملے گا وہ خود نظر آئے گا، دکھائی دے گا. لیکن یہ اس قدر نسبت، اس کی اس قدر نسبت ہوگی جتنا زیادہ آپ کا توکل ہوگا، جتنا زیادہ اخلاص آپ کے عمل میں ہوگا، اتنی ہی زیادہ بڑی جزا وہاں سے آئے گی. یعنی وہ جو آپ کا عمل ہے نا، اس عمل کا ساری کی ساری اس عمل کی روح اس کے اخلاص کے اندر موجود ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کس خلوص کے ساتھ یہ عمل انجام دیا تھا، 3 دن تک مسلسل لگاتار، کہ کھلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تھینک یو چاہیے، نہ تم سے اس کی جزا، نہ اس کا ریٹرن چاہیے. تو چاہیے جس سے تھا، اس نے کہا کہ بھائی آیت نازل ہوگی تو قرآن نازل ہوگا ان کی مدحت میں اور ان کی مدد سرائی میں. لہٰذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ایثار اور آپ کی قربانی کہ بچے بیمار تھے، شفایاب ہوئے، نظر کی، روزے کا عالم ہے، پہلے دن روٹی، دوسرے دن روٹی، اب بھوک تو بڑھتی جا رہی ہے. یہ پروردگار عالم اس گھرانے کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ انسان اتنے اپنے حوصلوں کو بلند رکھے کہ اگر کوئی تم سے زیادہ ضرورت مند ہے اسے ضرور تھوڑا سا دے دو، اسے ضرور عطا کر دو. اب یہ نہیں ہمیں عین ممکن ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ سارا کا سارا دے دیا جائے، لیکن تھوڑا سا تو دیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ایک مثال ملتی ہے کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام بیمار ہیں، 2 دن سے بھوکے تھے، اور مولا کائنات علیہ السلام جو لینے گئے. واپسی پہ آتے ہوئے راستے میں دیکھا ایک کونے پہ جناب مقداد ابن اسود بیٹھے ہوئے اور شدید گرمی ہے. نظریں چرائی نہیں، مقداد ابن اسود سے پوچھا اے مقداد یہ بتاؤ تم اس دھوپ میں، اس کڑی دھوپ میں، دوپہر کے وقت اپنے گھر کو چھوڑ کے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا مولا گھر جاؤں تو کس منہ سے جاؤں کہ 3 دن سے فاقہ ہے. مولا کائنات کے گھر میں کتنے دن سے فاقہ ہے؟ 2 دن سے فاقہ ہے. مقداد کے گھر میں کتنے دن سے فاقہ ہے؟ 3 دن سے فاقہ ہے. علی نے فرمایا کہ یہ جو میں لے کر آیا ہوں وہ ساری کی ساری جو دے دی مقداد کو. فرمایا اے مقداد یہ جو تم رکھ لو. مولا کائنات علیہ السلام نے وہ جو
کہ جو لے جا رہے تھے ان حسن و حسین علیہ السلام کے لیے جو 2 دن سے بھوکے تھے، یہ کہہ کے دے دی کہ اے مقداد یہ تم رکھو، اس لیے کہ اس جو کی یا اس گندم کی تمہیں ہم سے زیادہ ضرورت ہے، ہم 2 دن سے فاقے میں ہیں، تم 3 دن سے فاقے میں ہو، یہ تم رکھ لو۔ اللہ اکبر! اس قربانی اور اس ایثار کے، اس سخاوت کے، اس کرم کے کون پہنچ سکتا ہے؟ اور بی بی کی ایثار کی ایک مثال اور، کہ بی بی نے اپنی شادی کا جوڑا اس خاتون کے لیے بھجوا دیا تھا کہ جس بچی کی شادی تھی اور قریب تھی، اور اس بچی کے پاس شادی کا لباس نہیں تھا۔ بہت زیادہ ایموشنز جڑے ہوتے ہیں اس لباس کے ساتھ کہ جو کسی بھی مومنہ کا، کسی بھی لڑکی کا شادی کا لباس ہو۔ سالوں تک اسے سنبھال کر رکھا جاتا ہے، بار بار اسے نکال کر دیکھا جاتا ہے اور اپنے ارمان تازے کیے جاتے ہیں۔ لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، ہمارے لاکھوں سلام ہو بی بی پر، ہماری جان قربان ہو رسول کی بیٹی پر، کہ اپنے اس لباس کو بی بی نے عنایت کر دیا، یہاں تک کہ وہ گلوبند والا واقعہ۔ اب برکت کیسے آ جاتی ہے؟ بی بی کا وہ گلوبند ہوا کیا تھا؟ سوال ہوا تھا، رسول اللہ کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا تھا اور اس نے آ کر کچھ سوال کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس وقت تو میں تمہیں کچھ نہیں دے سکوں گا، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، لیکن تم جاؤ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کا دروازہ بتایا۔ یعنی رسول اللہ کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، آنے کے بعد رسول سے سوال کیا، رسول نے کہا جاؤ فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ بی بی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلے بی بی نے اپنے گلوبند نکال کر دینے سے پہلے وہ رضائی دی ہے کہ جس رضائی پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جس رضائی کو بچھا کر سویا کرتے تھے۔ روایتیں یہ بیان کرتی ہیں، وہ جو گلوبند والی روایت ہے کہ کیسا بابرکت گلوبند تھا، کہ اس بابرکت گلوبند سے جو ہوا، ابھی آپ کی خدمت میں مختصر عرض کروں گا اس لیے کہ آپ کو سنا ہوا واقعہ ہے، ہم ان دعاؤں کی جانب بڑھنے لگے۔ لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پہلے وہ رضائی کہ جس رضائی پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سویا کرتے تھے وہ نکال کر پیش کر دی کہ یہ تم لے جاؤ۔ مگر چونکہ اس بوڑھے شخص نے یہ کہا کہ میں یہ اگر لے جاؤں تو اس سے میری حاجتیں پوری نہیں ہوں گی، مجھے روٹی چاہیے، مجھے سواری چاہیے، مجھے واپس پلٹنا ہے، اور کچھ زین وغیرہ اس نے خرید، اب یہ سب میرا سامان اس میں نہیں آئے گا، لہٰذا اس نے وہ پلٹا دی۔ تب بی بی نے کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ گلوبند ایک مولا کائنات میرے لیے لے کر آئے تھے، یا ایک انداز سے جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو وہ گلوبند عنایت کیا تھا، ہدیہ کیا تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس گلوبند کو اس کے حوالے کیا، ایک گلے کا ہار تھا، اور وہ لے کے چلا رسول کی خدمت میں آیا، اور رسول نے کہا کہ جاؤ اسے بیچو، فروخت کرو، اور جو مال ملتا ہے اس سے اپنی ضروریات کو پورا کر لو۔ وہیں پہ جناب عمار بیٹھے تھے، جناب عمار نے رسول سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں یہ ہار خرید لوں۔ رسول نے فرمایا کہ کیا ہی اچھی بات ہے کہ اگر تم چاہو تو خرید لو۔ اب جناب عمار نے اس بوڑھے شخص سے، اس شیخ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا اس کی قیمت لوگے اس ہار کی، اور اس نے بتایا کہ یہ میری ضروریات ہے، بس یہ ضروریات پوری ہو جائیں اور میرے واپس پلٹنے کا انتظام ہو جائے تو یہی میری اس ہار کو فروخت کرنے کی قیمت ہوگی۔ جناب عمار نے وہ قیمت اسے دی، اپنی سواری تک اس کے حوالے کی، اور وہ ہار لیا، اپنے غلام کو اپنی چادر یمانی میں رکھ کے، کہ جس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی اس ہار سے، اسے چادر یمانی کے اندر رکھا اور اپنے غلام کو دے کے بھیجا رسول کے پاس کہ جاؤ اور جا کے رسول کے حوالے کرو، اور میں تمہیں بھی رسول کی غلامی میں دیتا ہوں، آج سے تم میرے نہیں رسول کے غلام ہو، یہ ہار لے جا کے رسول کے حوالے کر دو کہ وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تک پہنچا دیں۔ رسول کے پاس یہ غلام گیا، رسول نے کہا جاؤ جناب سیدہ کے دروازے پہ، بی بی کے دروازے پہ آیا، اور اس غلام نے جیسے ہی وہ چادر یمانی کے اندر موجود بی بی کا ہار تھا وہ پلٹایا ہے، تو بی بی نے کہا جا میں نے تجھے اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کیا۔ جیسے اس غلام کو آزاد کیا تو وہ غلام مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، کہنے لگا، مسکرانے لگا۔ بی بی نے اس سے ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ اے رسول کی بیٹی، یا بنت رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ہار کی کتنی برکت ہے، اپنے مالک سے چلا،
بھوکے کی بھوک مٹا دی، بے لباس کو لباس پہنا دیا، جو بے سواری تھا اسے سواری دلا دی، کسی کو مال دلا دیا اور اس غلام کو آزاد کروا دیا، اور اپنے مالک کے پاس واپس پہنچ گئے۔ یہ ہار کتنا بابرکت ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ یہ ہار اس بی بی کا ہے کہ جو بی بی کائنات کی سردار ہے، وہ ایک ہار کہ جو بی بی کے وجود اقدس پر ایک بار سج جائے اور بی بی سے اس کی نسبت جڑ جائے، وہ اتنا عظیم ہو جائے کہ اتنے لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں اور اتنے لوگوں کو نجات مل جائے اور اتنے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ جائے، تو وہ محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو مومنین اور مومنات کے دلوں کے اندر ساری زندگی پلتی رہتی ہے اور پروان چڑھتی رہتی ہے، وہ کہاں کہاں پر انسان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ لہٰذا وہ بوڑھا یہ کہتا ہوا چلا، اللہم لا الہ لنا سواک، اللہم اعط فاطمۃ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ اے خدا ہم تیرے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، ہمارا کوئی خدا نہیں سوائے تیرے، اے خدا جناب فاطمہ کو سلام اللہ علیہ کو وہ عطا کر کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو نہ جو کسی کان نے سنا ہو۔ کیا دعائیں ملی ہیں۔ بس اذان محترم، اب آ جائیے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی والدہ گرامی کو مصلی عبادت پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہوئے اس عالم میں دیکھا کہ بی بی یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رأیت امی فاطمہ فی محرابہا لیلتن، میں نے ایک رات اپنی والدہ کو محراب عبادت کے اندر دیکھا، فلم تزل راکعتن ساجدتن، یا میری والدہ حالت رکوع میں تھی یا حالت سجدہ میں تھی، اور ساری رات میں یہی منظر دیکھتا رہا، حتی اتضح عمود الصبح، یہاں تک کہ صبح کی نشانیاں نمودار ہو گئیں، روشنی ہونے لگی، صبح نمودار ہونے لگی، وَسَمِعْتُهَا تَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَتُسَمِّيهِمْ، اور میں یہ سن رہا تھا کہ مومنین اور مومنات کے لیے دعا فرماتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے نام لے لے کر دعا فرماتی ہیں، وَتَكْثُرُ مِنَ الدُّعَاءِ لَهُمْ، اور بہت زیادہ دعا کرتی ہیں ان کے لیے، وَلَا تَدْعُو لِنَفْسِهَا بِشَيْءٍ، اور اپنے نفس کے لیے ایک دعا بھی نہیں طلب کی۔ میں سنتا رہا، ساری رات گزر گئی، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی۔ فقلت لها، جب میری والدہ مناجات سے اور دعا سے فارغ ہوئی ہیں تو میں نے مادر گرامی سے جا کے پوچھا، اماں یا اماں ہو لما لا تدعینا لنفسک، آپ اپنے لیے کیوں دعا نہیں فرماتی؟ فرماتی ہیں فقالت، مولا حسن فرماتے ہیں فقالت، کہ میری مادر گرامی نے فرمایا، یا بنیا الجار ثم الدار، اے میرے بیٹے پہلے پڑوسی پھر گھر، پہلے دوسروں کے لیے دعا ہوگی اور پھر اپنے بچوں کے لیے دعا ہوگی، اپنے گھر والوں کے لیے بعد میں دعا ہوگی، پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا ہوگی۔ روایت ہے کہ جس روایت میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جو شخص کسی مومن کی قضائے حاجت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، کوئی حاجت ہے کسی مومن کی، وہ پورا کرنا چاہتا ہے اس حاجت کو اس مومن کی، اور اسی مقصد سے اپنے گھر سے نکلا ہے، تو قبل اس کے کہ وہ اس کی حاجت کو مکمل کر لے، اس کی ہیلپ کر لے، اس کے امر میں اس کی مدد کر لے، اس سے قبل پروردگار عالم اس کی جو اپنی حاجتیں تھیں اسے پورا کر لیتا ہے، اس کی جو اپنی شارٹ کمنگز اور اس کی اپنی جو دعائیں تھیں پروردگار پہلے اسے مستجاب کر لیتا ہے۔ ابھی اس نے اس مومن کی قضائے حاجت مکمل نہیں کر پایا ہے، مگر اس سے پہلے اس کی اپنی حاجتیں پوری کر دیتا ہے پروردگار۔ بی بی عبادتوں میں اتنا قیام فرمایا کرتی تھیں، اتنا قیام فرمایا کرتی تھیں، اتنی دیر عبادت کے قیام میں کھڑی رہا کرتی تھیں کہ بی بی کے پاؤں متورم ہو جایا کرتے تھے، بی بی کے پاؤں میں ورم پڑ جایا کرتے تھے، اور مناجات کے اندر، خدا کی مناجات کے اندر اور اس کے قیام کے اندر بی بی مشغول رہا کرتی تھی۔ جمعہ کے آخری دن، یعنی جمعہ کے دن کی آخری ساعتوں کو، یعنی فرائیڈے کے دن مغرب جب آتی ہے تو اس سے تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے پہلے کا وقت، یہ وہ وقت ہے کہ جو روزے جمعہ کی آخری ساعتیں کہلاتی ہیں۔ ان آخری ساعتوں میں روزے جمعہ کی
بی بی سلام اللہ علیہ خاص اپنے آپ کو صرف اور صرف پروردگار عالم کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا کرتی تھیں، اس لیے کہ وہ ساعتیں ہیں کہ جن ساعتوں کے اندر کچھ دعائیں ہیں کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی بارگاہ سے دعاء العشرات، دعاء السمات یہ وارد ہوئی ہیں کہ جنہیں پڑھنا چاہیے۔ خیر، بی بی کا ایک خاص عمل زیارت قبور کے اعتبار سے ملتا ہے روایتوں کے اندر کہ جب بی بی سلام اللہ علیہ ہر ہفتے کے دن، ہر ہفتے کے روز، ایوری سیٹرڈے بی بی تشریف لے جاتی تھیں قبر جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے، اور بی بی وہاں تشریف لے جا کے گریہ بھی فرماتی تھیں، پروردگار عالم سے مناجات بھی کرتی تھیں، اور زیارت قبر سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کا بھی شرف حاصل کیا کرتی تھی۔ اور جو بی بی کی تسبیح تھی اس کے دانے جس مٹی سے بنے تھے وہ بھی حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ کے قبر کی مٹی تھی۔ لہٰذا ہمیں بھی زیارت قبور ائمہ اطہار علیہ السلام کو ترک نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف بار بار انسان کو حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اب آ جائیے کچھ دعاؤں کا ذکر آپ کی خدمت میں کر دیا جائے کہ جو بی بی نے تعلیم فرمائی ہے، اور اس کے بعد ایک آخری حدیث کہ جس حدیث کے اندر بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ شخص کے جو نماز کو کم جانے اور نماز کو کمتر سمجھے، ہلکا سمجھے، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کا کیا اثر ہے، وہ پھر آخر میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ایک دعا کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ دعا ہے عظیم امور کے لیے، بڑے امور، مہم کاموں کے لیے جس دعا کو پڑھنا چاہیے، یا بی بی جس دعا کو عظیم امور سے پہلے تلاوت فرمایا کرتی تھی، وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صلی علی محمد و آل محمد۔ انسان جاب اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، انٹرویو کے لیے جا رہا ہوتا ہے، ایگزامینیشن اپیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اسکول میں پہلا دن ہے، کالج میں پہلا دن ہے، جاب پر پہلا دن ہے، کہیں کام کرنے جا رہا ہے، کسی سے کوئی سوال کرنے جا رہا ہے، کوئی اپروول کسی چیز کا لینے کے لیے جا رہا ہے، کسی بھی بڑے امر، بڑے کام کے لیے انسان اگر کہیں جا رہا ہے تو اس سے پہلے اس دعا کو پڑھ کر جائے، تو پروردگار ضرور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی برکت سے اس کے کاموں کو اور اس کے امور کو آسانی کے ساتھ انجام دلوائے گا۔ اب یہ کون سی تھی دعا؟ دعاء لامر عظیم، عظیم امور کے لیے۔ ایک دعا اور ملتی ہے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے تعلیم فرمائی، اور اس دعا کو اس وقت تلاوت کیا جائے جب انسان فقر کے عالم میں ہو اور فقیری اس پر خدا نخواستہ طاری ہو اور غنی ہونا چاہتا ہو، بے نیاز ہونا چاہتا ہو، تو اس دعا کی تلاوت کرے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب کل شیء، منزل التوراۃ والانجیل والفرقان، فالق الحب والنوى، اعوذ بک من کل شیء انت آخذ بناصیتہ، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، اقض عنی الدین واغننی من الفقر، میرے قرض کو چکا دے اور میرے فقر کو دور کر کے غنا سے اور بے نیازی سے بدل دے۔ اس کے علاوہ ایک دعا اور ہے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے تعلیم فرمائی، اور خاص طور سے بی بی اس وقت اس دعا کی تلاوت فرمایا کرتی تھیں کہ جب آپ کی اولادوں میں سے کوئی مریض ہو جایا کرتا تھا، اور خاص طور سے اس دعا کو بخار کے عالم میں، تب کے عالم میں
ٹھیک ہے، فیور وغیرہ کے عالم میں پڑھنا بہت زیادہ مجرب پایا گیا ہے۔ یوں تو انسان اگر دن میں ایک مرتبہ اس دعا کو، جسے دعا النور کہا جاتا ہے، پڑھ لیا کرے تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ لہٰذا آئیے دعائے نور کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا۔ سونے سے پہلے کی ایک دعا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے تعلیم ہوئی ہے، کچھ طویل دعا ہے، اس لیے ہم اس دعا کو یہاں پر ابھی فی الحال نقل نہیں کر رہے، ورنہ صحیفۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسے صحیفہ سجادیہ ہے، ویسے ہی صحیفہ علویہ ہے، ویسے ہی صحیفہ فاطمیہ یا صحیفہ فاطمہ یا صحیفہ فاطمیہ سلام اللہ علیہا، کہ جس میں بی بی کی تعلیم کردہ دعاؤں اور مناجات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایام ہفتہ کی دعائیں، اور ایک حرز ہے کہ جو ملتا ہے کچھ روایات کے اندر، روایتوں کے اندر یہ حرز ملتا ہے کہ جو حرز کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا واصلح لی شأنی کلہ۔ اسے لکھ کر انسان اپنے ساتھ باندھ لے اور اسے گلے میں پہن لے تو ہر آفت اور ہر بلا سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں بچا رہے گا۔ صرف اور صرف ایام ہفتہ کی دعائیں ہی نہیں، بلکہ ہر نماز کے بعد ایک تعقیب یا ایک تعقیبات کی ایک دعا ہے، تعقیبات نماز۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بھی تعقیبات نماز روایتوں کے اندر مروی ہوئی ہیں، اور کچھ طویل دعائیں ہیں ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی۔ فجر کے بعد ایک دعا ہے کہ جو جناب سیدہ نے تعلیم فرمائی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کے بعد ایک دعا بی بی نے الگ الگ تعلیم فرمائی ہے کہ جو کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بیان اس لیے کیا گیا سرسری تاکہ ہم اس امر کی طرف بھی متوجہ ہوں کہ جب ہم اللہ کو پکارنا چاہیں تو ہمارے پاس ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیم کردہ بہترین الفاظ، ایک امام معصوم علیہ السلام کے تعلیم کردہ جو الفاظ ہیں، ان سے بہتر الفاظ اللہ کو پکارنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے اور کہاں سے ہم لے کر آ سکتے ہیں۔ لہٰذا ان ادعیہ سے، ان دعاؤں سے ہم استفادہ کریں۔ اب آخر کے اندر وہ حدیث کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب اپنے بابا سے ایک مرتبہ سوال کرتی ہیں، سألت الصدیقۃ سیدۃ النساء یا ابتاہ، اے میرے بابا، ما لمن تہاونا بصلاتہ من الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں میں سے جو کوئی بھی اگر اپنی نماز کو ہلکا سمجھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 15 خصلتیں ہیں، 15 چیزیں اسے ملیں گی جو اپنی نماز کو ہلکا جانے، جو اپنی نماز کو ہلکا سمجھے۔ اور وہ 15 چیزیں اس طرح سے بائفرکیٹ کی گئیں، 6 دنیا میں ملیں گی، 3 موت کے وقت ملیں گی، 3 اسے قبر میں ملیں گی، اور 3 قیامت میں اسے ملیں گی۔ یہ 15 چیزیں ہیں کہ جو اسے نماز کو کمتر جاننے کے عوض ملیں گی۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کے اندر جو 6 چیزیں اسے ملیں گی ان میں کی پہلی چیز، یرفع اللہ البرکۃ یا برکتہ من عمرہ، پروردگار عالم برکت کو اس کی عمر سے اٹھا لے گا، اس کی عمر بہت بے برکت ہو جائے گی، اس کی زندگی بہت بے برکت ہو جائے گی۔ نمبر 2، یرفع اللہ البرکۃ من رزقہ، اس کے رزق سے پروردگار برکت کو اٹھا لے گا۔ یمحو اللہ سیما الصالحین من وجہہ، اللہ اس کے چہرے سے صالحین کے آثار اور صالحین کے جو سیما ہوتے ہیں، جو اس کے چہرے پر ہوتے ہیں، اسے پروردگار عالم اس سے واپس لے لے گا۔ جو عمل انجام دے گا اس کا اجر اسے نہیں ملے گا۔ لا یرتفع دعاؤہ الی السماء، اس کی دعا آسمان کی طرف مرفوع نہیں ہوگی، پرواز نہیں کرے گی۔ لیس لہ حظ فی دعاء الصالحین، جتنے بھی دنیا کے اندر مومنین اور مومنات صالحین کے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگار جتنے بھی صالح بندے ہیں ان سب کی مشکلات کو آسان فرما، جتنے صالح بندے ہیں ان کو نیک توفیقات عنایت فرما، جتنے صالح بندے ہیں ان کے ساتھ خیر و خوبی کا سلوک روا رہے۔ تو جو صالحین کے لیے دعا کی جاتی ہے
اگر ہم اور آپ میں سے کوئی صالح ہو تو وہ دعا جو عمومی طور پہ صالحین کے لیے کی جا رہی ہے اس دعا کے اندر ہم شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنی نماز کو ہلکا جانتا ہے تو پروردگار عالم پھر صالحین کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہیں اس میں اسے شامل نہیں کرتا, اس سے اسے باہر نکال دیا کرتا ہے. تو یہ 6 چیزیں جو دنیا میں ملیں گی, 3 چیزیں جو اسے موت کے وقت ملیں گی وہ یہ ہیں, یموت ذلیلا و یموت جائعا و یموت عطشانا. ذلت کے ساتھ اسے موت ملے گی, بھوک کے عالم میں مرے گا, پیاس کے عالم میں مرے گا. اب پروردگار محفوظ رکھیں. اور قبر میں جو 3 چیزیں اسے اسی نماز کو ہلکا جاننے کی وجہ سے ملیں گی وہ کیا ہیں؟ یوکل اللہ ملکن یزعجہ فی قبرہ, ایک فرشتے کو پروردگار عالم وہاں پہ معین کر دے گا جو اس پر عذاب, تکلیف, سختی کرتا رہے گا. ایک ملک کو اسی کام کے لیے وہاں پہ مخصوص کر دیا جائے گا کہ وہ اس پر سختی ڈالتا رہے گا. یضیق علیہ قبرہ, اس کی قبر اس کے لیے چھوٹی ہو جائے گی. تکون ظلمت فی قبرہ, اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا. اور وہ 3 چیزیں جو قیامت کے اندر ہوں گی وہ کیا ہیں؟ اسے فرشتے اس کے چہرے سے اٹھائیں گے اور سارا کا سارا اہل محشر اسے دیکھے گا. یحاسب حسابا شدیدا, بہت سخت حساب کیا جائے گا. لا ينظر اللہ الیہ, اور پروردگار عالم اس کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا. لہٰذا وہ عبادت کی جسے پروردگار عالم نے واجب قرار دیا ہے, نماز, اس کو پابندی کے ساتھ انسان انجام دے, ادا کرے. اور اگر نماز کو اس کے مقررہ وقت پر, جیسے نماز کا وقت ہوا, جیسے اذان ہوئی, جیسے نماز کا وقت ہوا, اسی وقت اگر آپ اسے انجام دے دیا کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر سارا دن بڑی راحت میں اور بڑے سکون کے ساتھ گزارتا ہے. جو مولا کائنات علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ملتی ہے کہ صلی واسترح, نماز پڑھو اور راحت میں آ جاؤ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ جب ہم نماز میں ٹال مٹول کرتے ہیں اور اسے بڑھاتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں, اس کو مطلب ٹالتے ہیں, بعد میں پڑھ لیں گے, تو وہ جس کام کی وجہ سے ہم اس کو ٹالتے ہیں وہ کام بھی نہیں ہو پاتا ہے, اور بہت سی مرتبہ نماز بھی بالکل آخری وقت تک پہنچ جاتی ہے. اس کے برعکس اگر انسان نماز کو اول وقت انجام دے دے اور اس کے بعد کام کو انجام دینا چاہے تو جیسے نماز ختم کرتا ہے کام بھی اس کا مکمل ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے پاس کافی وقت بھی اسپیئر میں پڑا رہتا ہے, اس کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں. لہٰذا اگر انسان اپنے اعمال کے اندر برکت چاہتا ہے, بہتری چاہتا ہے, اور ہر امور اس کے اچھے سے انجام پا جائیں تو اسے چاہیے کہ اپنی نمازوں کو اول وقت میں انجام دیا کرے. ایک حدیث ہے جناب سیدہ کی, اور اسی حدیث پر اس گفتگو کا اختتام ہوگا, کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او یسکت, کہ جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے یا تو کب بولنا چاہیے یا خاموش, یا تو اسے خیر کی بات کرنی چاہیے, وہ اچھی بات کرنی چاہیے, یا خاموش رہنا چاہیے. اگر انسان اچھی بات کر سکتا ہے ضرور کرے, فلیقل خیرن, خیر کی بات کرے, اچھائی کی بات کرے. لیکن اگر نہیں کر سکتا خیر کی بات تو پھر کم بات نہ کرے, چپ رہے, بالکل نہ بولے, ساکت رہے, سکوت اختیار کرے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں ایک کامیاب و کامران زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. صاحب الامر علیہ السلام, صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور میں, مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.